السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی اور اساسی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیات کی تفسیر بیان کی ہے، مگر پورے کے پورے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے تو ان آیات کی تفسیر بیان نہیں کرتے تھے جس کی تفسیر اور تفاصیل کو سمجھنے میں بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی تھی وہ کون سے درخت سے بنی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے تو کتنے دن کے اندر پہنچے۔ چونکہ ان آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، نہ کوئی آخرت کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی عملی مسئلہ اس سے متعلق ہے، نہ کوئی عقدی مسئلہ اس سے متعلق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، اور علم الغیب کو جاننے والے صرف اللہ رب العزت ہیں، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کو ایسے ہی بیان کر دیتے تھے جیسا کہ قرآن پاک میں وہ نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت کب آئے گی اور روح کیا ہے، فرمایا روح جو ہے وہ تمہارے رب کا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ایسے ہی بیان فرما دیتے تھے، کیونکہ اس کا علم جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفاسیر اور تفصیل کو بیان فرماتے تھے، اور تفسیر کی اصطلاح میں اس کو بیان لمجمل کہتے ہیں، کہ بعض اوقات ایک آیت جو ہے وہ مجمل ہوتی ہے، عام ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے تھے، اس کی تفاصیل کو بیان کرتے تھے۔ اس کی مثال آپ قرآن پاک کی اس آیت سے لے سکتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو۔ اب ایک مطلق حکم ہے، ایک مجمل حکم ہے، ایک عام حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اب کتنی نمازیں ایک دن میں پڑھنی ہیں، کون کون سی نماز کس کس وقت میں پڑھنی ہے، اوقات کیا ہوں گے، رکعتیں کتنی ہوں گی، اور شروط کیا ہوں گے، ارکان کیا ہوں گے، کس چیز سے نماز فرض ہوگی، کب ٹوٹ جائے گی، تو یہ ساری کی ساری تفاصیل جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے تھے، اور اس کو تفسیر کی اصطلاح میں بیان لمجمل کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی معنی ایسا ہوتا ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے، جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جس کی دلالت جو ہوتی ہے وہ مخفی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے تھے، اور تفسیر کی اصطلاح میں اس کو توضیح مشکل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے روزے کے بارے میں فرمایا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ سحری کرتے وقت کب سحری سے رک جانا ہے، سحری کب تک کرنی ہے، اور اس کے بعد کب وقت آئے گا کہ روک دینا ہے کھانا پینا، تو فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید داغا کالے داغے سے جدا ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا داغا اور ایک سفید داغا رکھ لیا، اور دیکھنے لگے کہ کب یہ کالا داغا جو ہے سفید داغے سے جدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے داغے سے مراد کالا داغا نہیں ہے بلکہ رات کا اندھیرا مراد ہے، اور سفید داغے سے مراد سفید داغا نہیں بلکہ دن کی روشنی ہے، کہ جب دن کی روشنی ظاہر ہو جائے اور رات کا اندھیرا چلا جائے تو یہ کھانے سے رکنے کا وقت ہے، اور اس کو تفسیر کی اصطلاح میں توضیح مشکل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک آیت عام ہوتی ہے، سارے کے سارے جو عنصر ہوتی ہیں اور افراد ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس آیت کے اندر کوئی تخصیص کرنی ہوتی تھی تو وہ بیان فرما دیتے تھے۔ اس کو تفسیر کی اصطلاح میں تخصیص عام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال سے بات واضح ہو جائے گی، مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ پاک تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ان کو میراث کے اندر حصہ دو۔ اب اولاد جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے، بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں سب اس کے اندر مراد ہیں، تو یہ ایک عام حکم ہے۔ لیکن فرمایا کہ لا یرث القاتل، کہ اگر کسی انسان کی اولاد میں سے کسی نے کسی کا قتل کیا ہو، وہ قاتل ہو، تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، باقی جتنی سب اولاد ہے سب کو حصہ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام حکم کہ ساری کی ساری اولاد کو میراث میں سے حصہ دو، اس آیت کو خاص کر دیا اس بات کے ساتھ کہ لا یرث القاتل،
کہ میراث ساری کی ساری اولاد کو ملے گا، مگر اگر کسی اولاد میں سے کسی بچے نے یا بچی نے کسی نے قتل کیا ہو تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، اور تفصیلی اصطلاح میں اس کو تخصیص و عام کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پورے کے پورے جنس کو مشتمل ہوتی ہیں، اور اس کو تفسیری اصطلاح کے اندر تقیید و مطلق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب یہ ایک مطلق حکم ہے، ہاتھ کے متعلق ہاتھ کاٹنا ہے۔ کون سا ہاتھ کاٹنا ہے؟ کیونکہ دایاں ہاتھ بھی ہے اور بایاں ہاتھ بھی ہے، اور کتنی مقدار میں ہاتھ کاٹنا ہے، اور کس نوعیت کی چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے تھے کہ بھئی سیدھا ہاتھ کاٹنا ہے اور کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلق آیت تھی اس کو مقید کر دیا کہ ہاتھ تو کاٹنا ہے مگر کون کون سا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اسی طرح کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر معنی بتانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کو بیان لمعنی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں کے لیے قوت بنا کے رکھو، قوت تیار رکھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، کہ قوت جو ہے وہ تیر اندازی ہے، یعنی کہ دشمن کے لیے تیر اندازی کو سیکھو، یہ قوت ہے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔